بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتلا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک، تو اس آیت کریمہ سے پہلے رمضان المبارک کا تذکرہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی رمضان المبارک کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ درمیان میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے اس تسلسل کو توڑ کر دعا کے متعلق اس عظیم الشان آیت کو نازل فرمایا۔ مفسرین کرام، اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ اس آیت کریمہ کے جو شان نزول ہے، اس کی جو حکمت ہے، اسے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو روزہ دار ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان و عظمت ہوتی ہے، بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پر جو کرم نوازی و احسانات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کرم نوازی، ایک احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزہ دار کی جو دعائیں ہیں ان کو خصوصی طور پہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک عادل حکمران جو عدل کرتا ہے، ایک وہ روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے، جو بھی فریاد اپنے رب سے کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا مظلوم ہے، جب کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، وہ جو بھی اپنے رب سے فریاد کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں فرماتے۔ ناظرین کرام، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہم سب نے انشاءاللہ اس رمضان کو اپنی دعاؤں سے سجانا ہے اور اسی رمضان میں اپنے روٹھے رب کو منانا ہے۔ ناظرین کرام، ارادہ کریں، عزم کریں کہ اس رمضان میں اپنے رب سے خوب مانگنا ہے۔ یاد رکھیے ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اللہ تو عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم لینے والے بنے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ہم میں سے کون ہے جسے دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں اپنے رب کے روبرو رکھیں۔ بات کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ارے میرے بھائی، میری بہن، یہ جو افطاری کا وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس قیمتی وقت کو جانے نہیں دینا۔ پکوڑوں اور سموسوں کی تیاری میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ سب کام افطاری سے بہت پہلے ختم کر لینے ہیں تاکہ دعا کی قبولیت کا جو قیمتی وقت وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ معلوم نہیں آج یہ وقت میسر ہے، کل ملے نہ ملے، لہذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اپنے غم، اپنی ضروریات اللہ کے روبرو پیش کرنے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو